ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 ہے یہ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اطاعت رسول اور اللہ رب العزت کی اطاعت پر انعام کا وعدہ فرمایا تھا، اور ان آیت میں اسی انعام کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی انبیاء جن پر انعام فرمایا، اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو کل قیامت کے روز ان لوگوں کو انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہید اور نیک لوگوں کے ساتھ جگہ نصیب ہوگی جنت میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب جانتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، کر کے دکھایا ہے، ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچے رہے، ان سے بچنا، یہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ تو جو شخص ایسا کر لے گا ان کے لیے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو کل قیامت کے روز جنت کے اندر انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ جگہ ملے گی۔ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں 4 درجے ہوں گے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہوگا، اور دوسرے نمبر پر صدیقین کا درجہ ہوگا جو کہ انبیاء علیہ السلام سے وہ درجہ ہوگا جو انبیاء علیہ السلام سے قریب کا درجہ ہوگا۔ صدیقین سے مراد وہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جو بالکل شروع میں بہت کم مخالفت کے ساتھ ایمان لے آئے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام جو کہ مکہ میں شروع میں بس ایک ہی مرتبہ 2 مرتبہ کہنے سے مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی جان مال سب چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے واسطے، اسلام کے واسطے قربان کر دیا۔ وہ حضرات صدیقین ہیں۔ تو سب سے پہلا اونچا مقام ہوگا انبیاء علیہ السلام کا، اور ان سے قریب تر جو مقام ہوگا وہ صدیقین کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر کیا شہداء کا، جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، بالکل پیش کر دیا، بالکل دے دیا، اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دیا اور مال کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا، یہ شہید ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر تو ان کا مقام ہوگا صدیقین سے سٹا ہوا، دوسرے نمبر کا جو مقام ہے ان سے قریب تر مقام ان کا ہوگا جنت میں۔ اور چوتھے نمبر پر مقام ہوگا صالحین کا، جو امت کے نیک افراد ہیں، جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکام کو مانا، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکے رہے، جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لائے، یہ لوگ نیک لوگ جو عام امت کے جو صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، چوتھا مقام ان کا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اطاعت رسول کو اور اللہ رب العزت کی اطاعت کو اپنا لیں گے، اللہ کے حلال کردہ اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، اور اللہ کے منہیات اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے، تو ایسے لوگوں کا حشر کل قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ، یعنی ان کے قریب ہی درجہ ان کا بھی ہوگا۔ یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول بھی ہے۔
یہ ہے سب کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے جو قرآن میں آ گیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے یہ انعام ہے۔ لیکن شان نزول بھی ہے اس کا۔ شان نزول میں یہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے اپنی جان سے بھی محبت ہے آپ سے، یہاں تک کہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ مجھے جب بے چینی ہوتی ہے گھر میں تو جب تک میں آپ کا چہرے انور نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملتا۔ جب بے چینی ہوتی ہے آپ کی خدمت میں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میری بے سکونی اور بے چینی ختم ہو جاتی، سکون آ جاتا ہے۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ایسا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن ہم کو ایک پریشانی، یہ خیال پریشان کر رہا ہے کہ جب تک آپ حیات سے ہیں، میں حیات سے ہوں، آپ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، لیکن کل قیامت کے روز جب آپ کا مقام تو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہوگا، اور میرا تو پہلے تو یہی معلوم نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکوں گا یا نہیں، اور اگر چلا بھی گیا تو کسی ایسے دور دراز اتنا نیچا درجہ ہوگا ہمارا کہ آپ کی زیارت نہیں ہو پائے گی، آپ سے ہم ملاقات نہیں کر پائیں گے، آپ کو ہم دیکھ نہیں پائیں گے، تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ پریشانی جو ہے ان کو، کیونکہ محبت زیادہ تھی تو اس طرح کے سوال نکلتے ہیں محبت والے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کا جواب ہو گیا کہ اگرچہ انبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہوگا، لیکن جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرے تو وہ کل قیامت کے روز جنت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکیں گے، ان کا دیدار کر سکیں گے، ان سے مجالست اور ان کی صحبت میں بیٹھ سکیں گے۔ یہ دے دیا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ جنت میں جب اتنے درجات فرق ہوگا، اتنے درجات کا تفاوت ہوگا اور فرق ہوگا، تو پھر کیا صورت بنے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اونچے درجے کے لوگوں سے ملاقات کی؟ تو حدیث کے اندر مختلف حدیث ہے اس سلسلے میں۔ سب سے پہلی شکل یہ ہوگی کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر ہی رہ کر اپنے سے اونچے والے کو دیکھ سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے روز جنتی لوگ اپنے سے اونچے والے درجات والوں کو دیکھیں گے، اسی طرح جس طریقے سے ہم لوگ اپنے یہاں اس دنیا کے اندر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ہے۔ ایک روایت کے اعتبار سے یہ ہے کہ اونچے درجے والے لوگ نیچے درجے والے لوگوں سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ ایک حدیث کی روح سے یہ بھی ہے کہ نیچے والوں کو یہ اجازت ہوگی کہ زیارت کی غرض سے اونچے درجے والوں کے پاس جا کر زیارت کر سکے، ملاقات وغیرہ کر سکے۔ تو یہ ساری شکلیں ہیں۔ بہرحال اس چیز کا جواب مل گیا کہ کل قیامت کے روز اللہ کے جنت میں اگر ہم گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہو پائے گی؟ ہمارا درجہ تو بہت نیچے کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتلا دیا کہ اگر یہ چاہتے ہیں اور ایک مسلمان کی یہی چاہت ہونی بھی چاہیے تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس میں اسی حوالے سے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے لوگوں کو کل قیامت کے روز اور جنت کے اندر اپنے ساتھ ہونے کی بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا، جو کہ حبشی تھے، کالے رنگ تھے، اور چونکہ صورت بھی ان کی شکل و صورت بظاہر جو ہے ناپ نقشہ بہت اچھا نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا رنگ بھی کالا ہے اور میرا نقشہ بھی ویسا ہی ہے، آپ تو بہت حسین و جمیل ہیں، اوپر سے آپ نبی بھی ہیں، کل قیامت کے روز آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ کیا اگر میں ایمان لے آتا ہوں اور آپ اس چیز پر جیسا کہ آپ ایمان لائے اور جن عمل کو آپ کرنے کا حکم دیتے ہیں اگر ہم ان کو بجا لائیں تو کیا آپ کو کل قیامت کے روز اور جنت میں آپ کی زیارت ہو سکے گی، آپ کی معیت نصیب ہوگی، آپ کا ساتھ رہنا نصیب ہوگا؟
یہ جو ہے ان صاحب نے دریافت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اگر تم ایمان لاتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ اور جہاں تک بات تمہاری یہ ہے کہ میں ایک کالا کلوٹا ہوں، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کل قیامت کے روز اور جنت کے اندر جو کالے، جن کو اپنے کالے رنگ کی وجہ سے یہاں پر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، کل قیامت کے روز ان کے اللہ رب العزت ان کے کلر کو، ان کے رنگ کو بدل دیں گے اور انتہائی حسین و جمیل بنا دیں گے۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ جب اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ سخی ہے اور اللہ رب العزت اتنے ہی سخی ہے، تو پھر کوئی شخص تو جنت سے بچ ہی نہیں سکے گا، ہر شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بات یہ ہے کہ انسان اعمال تو کرتا ہے اور کرے گا، کل قیامت کے روز ایک شخص کو ایسا لایا جائے گا کہ اس کے پاس ڈھیر سارے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت جب اپنے انعامات کو شمار کرائیں گے تو اللہ کے انعامات کے مقابلے میں ان کا عمل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور یہ ہر مومن کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنا فضل سے ہی جنت میں داخل کریں گے ہر ایک کے ساتھ۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ ہی داخل کریں گے، لیکن اب یہ لگے گا بھائی عمل کیوں کریں، لگے گا نا جب اللہ اپنا فضل، عمل کا کوئی اعتبار نہیں اعتبار ہے، اللہ کا فضل ہی اسی پر ہوگا جو عمل کرے۔ یہ اصول بھی ساتھ میں رکھیں، مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لگائیے کہ اللہ کا فضل اس پر ہوگا جو اعمال کرے گا۔ اللہ بندہ کیسے، ہماری عبادتیں کیسی ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہوتی ہیں ہم اور آپ خوب جانتے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے ذکر کیا، اب یاد آ گیا، ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ ہماری محنت اور کوشش جو ہے اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ ہم کتنا کر پا رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں نہیں ہے، کتنا کر پا رہے ہیں وہ بہت زیادہ معتبر نہیں ہے، ہم نے کتنی کوشش کی وہ معتبر ہے۔ ایک مثال جو ہے دی ہے قرآن دین نے کہ ایک شخص جو ہے ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرے ہیں، ایک بادشاہ ان کا یا ان کے علاوہ کسی کا تھا، تو اس زمانے میں جو بادشاہ سے ملنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو کچھ اپنی طرف سے لے کر جاتے تھے قیمتی چیز، اب جس کو جو ہوتا تھا۔ تو ایک دیہات کا آدمی، ان کے گاؤں کا جو ہے پانی بہت میٹھا تھا اور مشہور تھا اپنے علاقے میں، اب وہ سوچا کہ ہم کیا لے کر جائیں، ہم غریب شریف آدمی کیا لے کر جائیں، امیر المومنین سے ملنا ہے، بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک گھڑے میں پانی ڈالا اور اوپر سے کچھ ڈھک لیا، اور اس کے بعد جو کاندھے پر اپنے گاؤں سے لے کر بادشاہ سلامت کے یہاں پہنچا۔ اچھا اس میں ایک بات اور جوڑ لیجئے کہ جب کوئی شخص بادشاہ سلامت کے یہاں تحفہ لے کر جاتا تو بادشاہ جو ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اپنی طرف سے تحفہ دیتا تھا، یہ بھی تھا۔ برائے وہ دیہاتی آدمی اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ وہ پانی کا گھڑا لیا اور چل دیا۔ شہر آیا، دیہاتوں میں پانی کا انتظام اتنا نہیں تھا، بس ان کا ایک بہت قیمتی چیز تھی ان کے کنویں کا پانی۔ جب یہاں آیا تو دیکھا کہ یہاں تو بہترین نہر ہے، بہت ہی شاندار پانی ہے، میٹھا پانی ہر جگہ اویلیبل ہے، موجود ہے، پھر بھی اس نے جو ہے نہ چاہے نہ چاہے بادشاہ سلامت کے یہاں جو ہے دربار میں وہ گھڑا کا پانی پیش کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کو اس پانی سے کیا لگا، کچھ نہیں۔ اچھا صورتحال یہ تھی کہ وہ اتنا دور سے جب لے کر آیا کاندھے پر تو وہ اوپر سے ڈھکا تھا وہ بھی ہٹ گیا، تو اس میں اور گرد وغیرہ پڑ گیا، تو بادشاہ سلامت کے استعمال کے لائق نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت نے جب دیکھا تو اپنے جو تھے کارندے ان سے کہا کہ ان کو ڈھیر سارا انعامات دیں۔ کیونکہ انہوں نے جو کوشش کی ہے، یہ کچھ نہیں ہے بادشاہ سلامت کیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس گھڑے کا نہ اس پانی کا کسی چیز کا، جو اس نے کوشش کی کہ اپنے کاندھے پر لے کر کتنوں میل لے کر، جو میلوں لے کر چلا اور کاندھے پر لے کر آیا، تو اس کوشش کو دیکھ کر جو ہے اپنی طرف سے ادا کر دیا۔ تو اللہ کے یہاں بھی یہی ہے، ہماری نماز، ہماری عبادتیں کیسی ہوتی ہیں اور آپ جانتے ہیں، لیکن ہماری جو کوشش ہے، ہماری اس کوشش کی بدولت اللہ رب العزت سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہمیں بھی نواز دیں گے۔ جب ایک چھوٹا بادشاہ اتنا سمجھ سکتا ہے، کوشش کو سراہ سکتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ارحم الراحمین ہے،
وہ جو ہے ضرور بھی ضرور ہم پر رحم کا معاملہ فرمائیں گے. ہمارا کام ہے کہ کوشش کرتے رہنا پوری زندگی اخلاص کے ساتھ. کوشش نہیں نتا جی اس میں محبت اور اس کے ساتھ جو تھا اٹیچمنٹ بادشاہ کے ساتھ وہ جی بہت جی بڑی جی چیز اخلاص تھی. کوشش اخلاص اور کوشش دونوں چیز. تو وہی ہم اخلاص اور کوشش کے ساتھ محنت کریں گے, اللہ رب العزت ہمیں اجر دے گا. تو یہاں پر یہ ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 صفات کو ذکر کیا ہے. ایک نبی اور صدیقین, شہداء, صالحین. ایک نبی سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک نبی بھی ہو سکتا ہے اور صدیقین بھی ہو سکتا ہے, نیچے کا درجہ ہے. شہید بھی ہو سکتا ہے اور نیک بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کے اندر چاروں صفات جمع ہو سکتے ہیں. لیکن نبوت کا مقام وہ مقام ہے جو انسان کسب سے اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا. صدیقیت کا مقام بھی اگر صحابی مراد لیں گے تو نہیں لے سکتا, لیکن اگر صرف اور صرف محنت اور مجاہدہ اور نیک اور بہت بڑے اللہ والے اور اللہ کے مقرب اور خاص بندے لیں گے تب تو عام انسان بھی محنت کر کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. شہادت کے مقام کو بھی انسان پہنچ سکتا ہے اور نیک تو بننا اس کے اختیار میں ہے. باقی قسمت کو, مقدر کو اپنی جگہ رکھ کر جو بظاہر انسان کو اختیارات دیے ہیں اس کے تحت یہ سب چیزیں آتی ہیں. جیسے کہ ایک عالم ہے, وہ محدث بھی ہے, فقیہ بھی ہے اور اسی طریقے سے مفسر بھی ہے. حالانکہ یہ چاروں صفات الگ الگ ہیں. ایک پائلٹ بھی ہے, انجینئر بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے. اگر کوئی بننا چاہے تو بن سکتا ہے, اگرچہ نہیں ہوتا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر 4-5 ڈگری لے بھی لیا ہے تب بھی کوئی خاص ڈگری میں اس کو مہارت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے. تو ایک نبی جو ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اور ان کے علاوہ, نبی ہونے کے علاوہ جتنے بھی صفات ہیں وہ سب ایک عام انسان بھی اگر چاہے تو اپنی کسب سے, محنت سے حاصل کر سکتا ہے. ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, یہ معیت کے لیے, ساتھ ہونے کے لیے محبت کو ہونا بہت ضروری ہے. ایک حدیث ہے, بہت ہی مشہور حدیث ہے, اس کو متواتر حدیث بھی کہا گیا ہے. یعنی تقریباً تمام کتابوں میں اور بہت سارے صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی جماعت سے کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کا مقام, ان کے اعمال ویسے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے درجہ کو پہنچ سکے. وہ صرف محبت ہے, اعمال بھی کرتے ہیں لیکن اتنا بڑا مقام, اتنے زیادہ اعمال نہیں ہیں. تو کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کا جو محبت رکھتے ہیں, کیا ایک ساتھ دونوں رہ سکتے ہیں؟ ایک ساتھ رہنا نصیب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا, المرء مع من احب. بہت مشہور حدیث ہے کہ انسان کا کل قیامت کے روز جو حشر ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کا محبت ہے. تو یہ اصول ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معیت نصیب ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اتنی زیادہ ہم صحابہ کرام کو خوشی ہوئی کہ اتنی زیادہ کسی چیز سے خوشی نہیں ہوئی, کیونکہ اس حدیث نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو کہ کل قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی, کیونکہ ان کو خاص طور پر بہت زیادہ محبت تھی. اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, ان کے اوامر پر اور احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جو منہیات ہیں, جن چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.